السلام علیکم۔ کربلا صرف ایک میدان نہیں، یہ وہ دربار ہے جہاں عشق کو قربانی کی زبان میں لکھا گیا۔ کبھی سوچا ہے کہ جب جوان بیٹے کے لب پیاس سے خشک ہوں اور ماں کے پاس پانی تو دور آنسو بھی خشک ہو چکے ہوں تو اس حالت میں صبر کیا ہوتا ہے؟ آج 6 محرم الحرام ہے، جس دن حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر کی آنکھوں میں وفا کی چمک دیکھی اور بی بی زینب نے سجدے میں اپنی دعاؤں کو اور مضبوط کر لیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَۃٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً یہ بہت مشکل ہے مگر ان کے لیے آسان ہے جو عاجزی والے ہیں۔ کربلا میں ہر خیمہ صبر کی تصویر تھا اور ہر سجدہ اللہ سے قرب کا وسیلہ۔ 6 محرم، کربلا میں چھٹا دن۔ پیاس کی شدت حد سے گزر چکی تھی۔ یزیدی فوج نے فرات کا پانی مزید بند کر دیا۔ اب خیموں میں بچوں کی کرائیں، عورتوں کی دعائیں اور امام حسین علیہ السلام کی خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے نکلے اور بیٹے علی اکبر کو اپنے قریب بلایا۔ علی اکبر، جنہیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ یاد آتی تھی، آپ نے اپنے بابا سے عرض کیا، بابا جان، کیا ہم حق پر ہیں؟ امام نے فرمایا، ہاں میرے بیٹے، ہم حق پر ہیں۔ علی اکبر بولے، پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جملہ کربلا کی تاریخ میں گونجتا رہا کہ جو حق پر ہو اسے کسی انجام کا خوف نہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 51۔ قُل لَن یُصِبْنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ کہہ دو، ہمیں وہی پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا محافظ ہے۔ علی اکبر اور امام حسین یہی یقین دل میں لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ بی بی زینب 6 محرم کو بچوں کی پیاس میں پانی کی نہیں، تسلی کی پیاس بجھا رہی تھی۔ حضرت سکینہ بھی ان کو بولتے ہیں، جب روتی تھیں تو زینب انہیں سینے سے لگا لیتی تھیں، اپنے بھائی علی اکبر کو خاموشی سے دیکھتی اور دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کرتی، یا اللہ، اگر یہ تیری رضا ہے تو مجھے بھی قبول ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 139 وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ نہ کمزور پڑو نہ غم کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ کربلا والوں نے اس آیت کو صرف پڑھا نہیں، اسے اپنی زندگی میں بھی جیا۔ 6 محرم کو یزیدی فوج نے رات کو خیموں کے گرد جلتی ہوئی لکڑیاں رکھیں تاکہ بچے خوف زدہ ہوں، عورتوں پر دباؤ ڈلے اور حسینی قافلے کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ لیکن بی بی زینب نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز با جماعت بند نہ کی۔ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 23 من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اسے سچ کر دکھایا۔ یہ آیت 6 محرم کے ہر فرد پر صادق آتی ہے۔ حضرت علی اصغر بے ہوش ہونے لگے۔ حضرت سکینہ ماں سے پوچھتی، امی جان، پانی کب آئے گا؟ بی بی رباب خاموش ہو جاتی اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتی۔ یہ صبر، یہ امید کربلا کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے
تمام اصحاب کو بلایا اور فرمایا، اے میرے دوستو، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن کوئی واپس نہ لوٹا۔ سب نے ایک ہی جواب دیا، یا حسین، ہمیں 1000 بار جان دینی پڑے تب بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ سورۃ محمد آیت نمبر 7۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا، جما دے گا۔ کربلا میں قدم جمنے کی طاقت صرف ایمان سے آئی تھی۔ باطل چاہے جتنا بھی بڑا ہو، حق سے چھوٹا ہوتا ہے۔ جوانی کا اصل حسن علی اکبر جیسا عزم ہے۔ عورت کی اصل طاقت زینب جیسا کردار ہے۔ دعا، صبر اور یقین کربلا کا اصل ہتھیار اور 6 محرم کا اہم پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا نجات دہندہ حسین ہے۔ اس کا اختتام اس دعا پر کروں گی کہ اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار اللہ، ہمیں علی اکبر جیسا ایمان، حضرت زینب جیسا صبر، حضرت حسین جیسا حق پر ڈٹ جانے والا دل عطا فرما۔ ہمیں دنیا کے اندھیرے سے نکال کر کربلا کے اجالے میں لے جا۔ ہماری قبروں کو روشن فرما۔ اس دنیا سے الہی جب ہمارا خاتمہ فرمانا تو ایمان کی حالت میں فرمانا، اور ہماری مغفرت فرما۔ ہماری جو نسلیں آنے والی ہیں یا گزر چکی ہیں، ان سب کو ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا، اور ہمیں نبی کریم کے ہاتھوں سے قیامت والے دن ساقیِ کوثر پینا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔